بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بیماری کیوں نہیں جاتی، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ کیوں شروع ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی پرابلمز چلتے ہی رہتے ہیں اور دن بدن غربت بڑھتی ہی جا رہی ہے، کسی چیز میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، کوئی کاروبار کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، بیماریاں ہیں کہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، رزق ہے کہ ختم ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آج روحانی وظائف آپ کے لیے خاص ترین وظیفہ لایا ہے۔ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو ان تمام مسائل سے، دو چار بہن بھائیوں کو ان مسائل سے نکال دے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ بندہ مومن جب تک عاجزی اختیار نہیں کرتا اس کا کوئی کام بھی درست نہیں ہوتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو آپ سب کو یہ تو پتہ نہ ہوگا کہ جھوٹا پینے کا کس قدر اجر ہے اور کتنا زیادہ ثواب ہے۔ ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے کوئی اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی پانی پی لیتا ہے، کوئی کھانا کھا لیتا ہے تو ہم اس کا بچا ہوا کھانا ہرگز استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کھانے کو پھینک دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی درست حالت میں کیوں نہ ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ عاجزی اختیار کیجیے۔ گھر میں جو رزق ملتا ہے، اللہ پاک نے جو آپ کو رزق مہیا کیا ہے اس کو ہرگز ضائع مت کیا کیجیے، کیونکہ جو رزق کو ضائع کرتا ہے اللہ پاک کے رزق کی بے حرمتی کرتا ہے تو رزق اس بندے سے روٹ کر دور چلا جاتا ہے۔ تو جب رزق روٹ کر دور چلا جاتا ہے تو بندہ مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں سے دوچار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے اس کی زندگی کا وہ دورانیہ شروع ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جاتا ہے، اور وہ ہاتھ پھیلاتا اس قدر برا بن جاتا ہے کہ لوگ، رشتہ دار، احباب اسے دھتکارنے لگتے ہیں اور اسے برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ لہٰذا عاجزی اختیار کیجیے، دوسرے لوگوں کو عطا کیجیے اور اپنا رزق ہرگز ضائع مت کیجیے۔ اگر آپ کے پاس دو لباس ہیں، 2 سوٹ موجود ہیں، ایک لباس پہن لیجیے اور دوسرا کسی غریب کی مدد کر دیجیے، اللہ پاک آپ سے خوش ہو کر آپ کو 4 لباس عطا فرمائے گا۔ تو یہ صرف باتیں ہی نہیں، یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن پر زمین و آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، انبیاء کرام درود بھیجتے ہیں، اللہ پاک خود درود بھیجتا ہے۔ آپ کا یہ فرمان ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو عطا کیجیے، غریبوں، یتیموں کی مدد کیجیے۔ درود پاک پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے درود پڑھنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے
تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب میں رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ تو آپ بھی اللہ کے نیک بندے، پیارے بندے، مقبول ترین بندے بننا چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ جو بندہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا، نیا شروع ہو جاتا ہے اور رزق کی کمی ہے، تو وہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ نے صرف اور صرف 100 بار یا اللہ یا غفور یا کریم، یا اللہ یا غفور یا کریم، ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ چند ہی دنوں میں آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل، پرابلمز، ٹینشنز چل رہی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ یہ تھا میرا آج کا عمل۔ جنہوں نے اس وظیفے کی اجازت لینی ہے وہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ ان کو عام اجازت ہوگی۔ اب میں ان بہن بھائیوں کا نام دعا میں آج شامل کروں گی، بہت دن ہو گئے ان کا نام دعا میں شامل نہیں کیا گیا، تو میں چند بہن بھائیوں کا نام دعا میں ضرور شامل کروں گی تاکہ وہ اسی طرح سے درود پاک بھیجتے رہیں۔ میری بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھتی ہیں اور ماشاء اللہ عز و جل وہ ڈھیروں جو ہے وہ درود پاک بھیج کے ثواب بھی حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائی ہیں جو بہت زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ دعاؤں میں حصہ لینے والوں کے نام میں سے محمد اشفاق ہیں، آصف بانو ہیں، منتشا علی ہیں، فاخرہ شمس ہیں، ریاض زوانی ہیں، انس رضا ہیں، شبانہ حامد ہیں اور میمونہ منیر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سعد احمد ہیں، بنت عباس ہیں اور سراج احمد ہیں اور خوشنودہ ہیں اور اس کے علاوہ زری ہیں، ساجد علی ہیں، احمد طفیل ہیں، نثار عباسی ہیں، شاہین ہیں اور رخسانہ طارق ہیں، کلیم انصاری ہیں، سیما خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، نوری مرزا ہیں، جلیل احمد ہیں، فرخ کمال ہیں، ابراہیم ہیں، نازیہ پروین ہیں، مسز رفت طاہر ہیں، مسز غنی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اور نگہت فرزانہ ہیں، ظہیر احمد ہیں، سلیم اللہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، شہزاد غنی ہیں، سائرہ زاہد ہیں، سندھانی سعید ہیں اور اس کے علاوہ سید عرفان ہیں، لبنہ خان ہیں، اقصیٰ ہیں اور عاصم علی ہیں، وجیح حامد ہیں اور صبور عارف ہیں، محمد منور ہیں، محمد اویس ہیں اور اس کے علاوہ منتظر ہیں، محمد علی ہیں، عدیل احمد ہیں، حمزہ ہیں، زین نور ہیں۔ یہ میرے چند بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے، آپ سب کو عزتوں سے نوازے، آپ سب کو برکتوں سے نوازے۔ بے شک دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو آپ بھی خود کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔